اپیرنٹلی اگر آپ کام ہے نا تو سمجھیے کہ ٹھیک ہے بات، اندر سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جانا جو نا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نیو سچویشن میں جانے سے پہلے آپ اس کو اس طرح امیجن کر لیجئے تو آپ کا کانفیڈنس زیادہ بوسٹ کر جائے گا. باقی جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں وہ اللاجیکل لگیں. سفر پہ لوگ جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں ان کو استعمال کیجئے، آپ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے. آپ کو ہر لحاظ سے وہ بندہ سوٹ کرتا ہے جو سکسیسفل ہے، آپ اس کی کمپنی اختیار کر لیں. اللہ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کانفیڈنس ایک ایسی فیلنگ ہے جس میں آپ یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے میرے سامنے اس کو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاسک ہے نا، تو اگر آپ اس کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، تو آپ سمجھیے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. اچھا، کانفیڈنس سے مراد ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ مجھے اس بندے پہ بڑا کانفیڈنس ہے جی، یعنی مجھے ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کے معنوں میں بھی ہے کانفیڈنس جو ہے، لیکن اس کا اسپیسیفک جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ یہ فلاں کام جو ہے میں کر سکوں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں اس ایک ایریا کے حوالے سے. اچھا، ون ون سچویشن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک کریکٹرسٹک ہے یہ، تو ہر انسان میں پائی جاتی ہے. ہاں، یہ کم ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے، ایوریج ہو سکتی ہے، اوپر نیچے بھی جا سکتی ہے. مختلف فیلڈز میں ہم دیکھیں گے کہ کسی فیلڈ میں ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، کسی ڈائمنشن میں ہم کم کانفیڈنٹ ہیں. تو ون ون سچویشن ہے سب کے لیے. سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم سب کانفیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہو کیا جی؟ تو تالیاں بجا دیں نا ذرا، تاکہ تھوڑے ہاتھ بھی کھل جائیں، تھوڑے فریش ہو جائیں. ایک بڑی اس میں اہم بات تھی جب یہ تیاری کر رہا تھا اور میں نے بھی سیکھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلاں بندے سے بہتر ہیں تو یہ نہیں ہے کانفیڈنس. ٹھیک ہے، یہ پاگل پانی ہے ایک قسم کا. یہ آپ سمجھیں کہ یہ بیوقوفی والی بات ہے. اور سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے، اور اسلام بھی، کہ ہم کسی سے کمپیریزن نہیں کریں گے، اپنا کمپٹیشن نہیں کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جو کمپٹیشن ہے کسی بھی انسان سے اپنا کمپیریزن، وہ میں تو اس کو ان ہیومن سمجھتا ہوں، اور میں گناہ کبیرہ بھی سمجھتا ہوں. کیونکہ دنیا کی بہت ساری برائیاں جو ہیں، بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ کمپٹیشن کی وجہ سے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ چیز بھی لٹریچر میں موجود ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بہتر ہوں، تو پھر یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے، یہ نیگیٹو بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ جو کانفیڈنس ہے یہ پھر ہمیں شیورٹی بھی دیتا ہے اپنے آپ کی کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کیپیبل ہیں. یہ سیلف ایشورنس دیتا ہے جی. اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنٹ جو بندہ ہے وہ دوسروں کی پسند ناپسند کے مطابق نہیں سوچتا کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو دوسرے مجھے پسند کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں جو بڑے لوگوں کی بات ہے وہ یہ کروں گا کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نے، اچھا اس میں 3 لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ آپ اپنے نفع اور نقصان پہ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے، انسانی شخصیت کا یہ حیوانی پہلو ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے وہ نفع اور نقصان کا خیال رکھتا ہے. وہ اس جگہ سے بچتا ہے جہاں پہ اسے نقصان ہو، اور اس چیز کی طرف بڑھتا ہے جہاں پہ اسے فائدہ ہو. ٹھیک ہے، گائے کی مثال لے لیں، جو آوارہ پھرتی ہے تو وہ اس جگہ پہ منہ نہیں مارے گی جو سبزی کی دکان ہے. اس کو پتہ ہے اگر یہاں پہ میں نے منہ مارا تو ہٹ ہوگی. تو یہ انسان کا حیوانی پہلو ہے جہاں پہ ہم نفع نقصان کی بات کرتے ہیں، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے، کسی حد میں ہم نے نفع نقصان بھی سوچنا ہے. اس سے اوپر والا لیول جو ہے وہ پھر رسپیکٹ کا لیول ہے، جس میں ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں رسپیکٹ کے بارے میں کہ میری رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو، اور رسپیکٹ کے لیے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ مینش جو ہے نا جی وہ انسانی پہلو ہے ہماری شخصیت کا. اور جو سب سے ٹاپ پہ پہلو ہے وہ ہے اصولی موقف، اصولی پہلو. اصول کیا کہتا ہے؟ اور اصول یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کانفیڈنٹ ہونا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے اور اصول یہ کہتا ہے کہ کر لیں، تو پھر آپ کریں، آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. کیونکہ پیچھے فوٹنگ بڑی سٹرونگ ہے،
پیچھے لاجک بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اگر نفع نقصان والی لاجک ہوگی تو پھر پرابلم ہوگی، پھر آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں رہیں گے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر دوسرے لائک نہیں بھی کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تو خیر ہے، آپ کریں، آپ کانفیڈنٹ رہیں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، کون کون جو ہے وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ویری گڈ، اس میں سارے ینگ لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرانے طریقے جو ہیں، اگر آپ کانفیڈنس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ پرانے طریقے کارگر ہوتے تو آپ ڈیولپ کرتے جا رہے ہوتے بڑی تیزی سے۔ تو آج آپ نئی چیزیں سیکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ ان سے پھر فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں جی، جس پہ میں نے کہا کہ ہر بندے میں کانفیڈنس ہے۔ اب دیکھیے کہ کسی فیلڈ میں آپ کے پاس زیادہ کانفیڈنس ہوگا، کسی میں کم ہوگا۔ سیلف کانفیڈنس ہے اپنی ایبلٹیز کے اوپر، اپنے رائے جو ہم قائم کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اپنی ورتھ کے اوپر۔ پھر سوشل کانفیڈنس ہے، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس بات چیت میں کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اپنا موقف جو ہے، اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے۔ فزیکل کانفیڈنس، آپ اپنے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں کہ میں فزیکلی کیسا ہوں یا کیسی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا، خاص طور پر لڑکیوں کو، کہ دے آر ویری پریٹی بٹ اسٹل دے فیل کہ نہیں نہیں ہم خوبصورت نہیں ہیں۔ تو مجھے آج اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہیں، وہ میں کالج میں پڑھا رہا تھا، وہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ تو ایک دن انہوں نے مجھ سے اس چیز کا اظہار کیا کہ میرا جو اپنے بارے میں امیج ہے وہ کتنا پازیٹیو نہیں ہے، کہ میں اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوں۔ حالانکہ مجھے لگا کہ وہ اچھی خاصی اٹریکٹیو ہے، تو میں اس کو ایک اچھی پریٹی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن اس کا اپنے بارے میں امیج جو تھا وہ، یا کانفیڈنس جو تھا وہ شیٹرڈ تھا۔ تو فزیکل کانفیڈنس میں یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی امیج کیا رکھتے ہیں، آپ اپنے چہرے کے فیشیل ایکسپریشنز کے متعلق یا فیس کے فیچرز کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ ایموشنل کانفیڈنس، اچھا بہت سارے لوگ بہت کانفیڈنٹ ہوں گے لیکن ایموشنلی جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوئیں گے، ٹھیک ہے، جلدی غصے میں آ جائیں گے، جلدی رونا شروع کر دیں گے، جلدی موڈ آف کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا جو ہے کانفیڈنس کا آسپیکٹ ہے۔ انٹلیکچوئل کانفیڈنس ہے کہ آپ کا کتنا یقین ہے کہ میں کتنا ذہین ہوں یا کتنی ذہین ہوں۔ پھر پروفیشنل کانفیڈنس ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، جس پیشے میں ہیں، اس میں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہے لیکن وہ اپنے کام میں بہت ہی اچھے ہیں، اس میں وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اسپرچول کانفیڈنس، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو بلیفس ہیں، پریکٹسز، ویسے اس میں کہتا ہوں سارے ہی لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کہ اگر وہ کانفیڈنٹ نہ ہوں تو وہ سوئچ کرتے ہیں اپنا مسلک، اپنا مذہب، ٹھیک ہے، اپنا فرقہ۔ اور جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 98-97% لوگ جس فرقے، جس مسلک، جس مذہب پہ پیدا ہوتے ہیں اسی مذہب پہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں، جس میں لاجک کے بغیر ہم چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ساری زندگی ان کو لے کے چلتے ہیں، بچپن سے، بہت شروع سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چلتی ہیں۔ اور بڑی مزے کی میں نے ایک جگہ ایک بات سنی، مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، کافی سالوں سے مجھے یاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے فرقے، مسلک یا مذہب کے علاوہ دوسرے جتنے فرقے ہیں یا مسالک ہیں یا مذاہب ہیں وہ اللاجیکل لگیں گے۔ صرف اپنا مسلک جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، وہ لاجیکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں وہ اللاجیکل لگیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ سارے کے سارے جو ٹائپس ہیں یہ ملتی ہیں اور پھر ہماری ایک سیلف اسٹیم بنتی ہے اور سیلف امیج بنتا ہے اور سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہو از اے کانفیڈنٹ پرسن، اس کی کچھ کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں اپنی بھی ایک ویو پوائنٹ شیئر کروں گا۔ بلیوز ان ہز ایبلٹیز، جس کو یقین ہے کہ میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں۔ کامنس انڈر پریشر، میچورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، پریشر میں تو ہم سب کام کرتے ہیں، آپ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خاص بات کیا ہے میچورٹی کی؟ یہ جو ڈیفینیشن ہے نا جی، یہ ہے میچورٹی، کہ آپ پریشر سچویشنز میں کتنے کام اینڈ کول رہتے ہیں۔
اگر آپ پریشر میں بھی کام اینڈ کول رہتے ہیں تو سمجھیے کہ میں میچور ہوں. اچھا یہاں پہ دو طرح کی کامنس ہے, ایک وہ ہے جو اپیرنٹلی, ایک وہ ہے جو انر میں ہے. میرے سے چونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ بھی مجھ سے اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں, تو میں نے بریگیڈیئرس تک کو دیکھا ہے, وہ انہوں نے مجھے کہا شکور صاحب جنرل سے بات کرتے ہیں, اوپر سے ویسے ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں ہم, اندر سے بڑا جو ہے نا وہ مشکل فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اور جو بریگیڈیئر سے نیچے کرنل ہے وہ یہی بات کرنل کے حوالے سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اپیرنٹلی اگر آپ کام ہے نا تو سمجھیے کہ ٹھیک ہے بات, اندر سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جانا جو نا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اٹ از نیچرل. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پریشر میں ہیں, وہ کسی شخصیت کا پریشر ہے, وہ کسی سچویشن کا پریشر ہے, وہ کسی پرابلم کا پریشر ہے, اور آپ کام اینڈ کول ہیں, تو کہتے ہیں جتنے آپ کام ہو کے چیزوں کو فیس کریں گے اتنے ہی آپ میچور ہیں. اکثر لوگ ایج کے ساتھ میچورٹی کو جوڑتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایج ہے ایک فیکٹر میچورٹی میں, ہمارے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں, ہماری ترجیحات بدلتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, تو پھر ہم چینج ہوتے جاتے ہیں. بٹ اسٹل اگر آپ کام رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں گا جس سے میں نے بڑا سیکھا. وین آئی واز اسٹڈنگ ان یونیورسٹی, تو ہم لوگوں کو وزٹس کروائے جاتے تھے مختلف سینٹرز کے. تو ایک دفعہ ایڈکشن سینٹر میں گئے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو اچھے بننے کی ایکٹنگ کریں تو آپ آہستہ آہستہ اچھے ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے میں اپنی کسی کلاس والوں کو فون کرتا تھا تو سیدھا السلام علیکم فلاں کو بلا دیں. ٹھیک ہے, اس دن جب میں نے فون کیا تو میں نے کہا جی السلام علیکم, میں عبدالشکور بول رہا ہوں, کیا مس فلاں فلاں سے بات ہو سکتی ہے؟ تو جس نے اٹھایا, اس دور میں بھائی ہی اٹھاتے تھے, وہ ہوتا تھا لینڈ لائن, تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ شکور تو انسان دا بچہ بن گیا, بڑا مہذب ہو گیا, سویلائزڈ ہو گیا. تو اس دن کے بعد سے میں نے سیکھا کہ یار جو ہے نا اگر ہمیں نہیں بھی آتے طریقے تو ہم سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں تو گریجولی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج آپ انشاءاللہ چیزیں سیکھیں گے. ٹیکس انیشیٹو, اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں, اور لیتے ہیں ڈیفینیٹلی ہر کوئی لیتا ہے, ریشو کا صرف فرق ہوگا. تو اگر آپ 40% انیشیٹو لیتے ہیں نا تو اب آج کے بعد آپ نے 50% پہ جانا ہے. 50 پہ ہیں تو 60 پہ چلے جائیں, 60 پہ ہیں تو 70 پہ جائیں. انیشیٹو جو بندہ لے گا, اور یاد رکھیے گا کہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں گروپ انٹرویوز, اس میں یہ جو بندہ ہے اس کو مارکس زیادہ ملتے ہیں. تو میرا جب ایڈمیشن ہوا یونیورسٹی میں تو اس میں گروپ انٹرویو بھی تھا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب بولنا ہے. تو ایک لڑکی بولی اور اس کے بعد پھر میں بول پڑا. تو مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب شروع میں لوگ بولتے ہیں ان کو مارکس زیادہ ملتے ہیں. تو آئی اسٹوڈ سیکنڈ, اور جو پہلے بولی تھی وہ فرسٹ پہ ہی تھی. ٹھیک ہے, ہماری رینکنگ جو ہوئی, ہمارے جو مارکس بھی تھے وہ بھی اسی کے مطابق تھے. ہمارا جب ایڈمیشن ہوا تو اس میں 4-5 چیزیں تھیں. اکیڈیمکس ٹیسٹ تھا, پرسنالٹی ٹیسٹ تھا, سنگل انٹرویو تھا, اور گروپ انٹرویو تھا. تو جو پہلے نمبر پہ بولی اس نے ان چیزوں میں بھی ٹاپ کیا ہوا تھا. میں سیکنڈ بولا تھا, میرا ان چیزوں میں بھی سیکنڈ نمبر پہ رینک تھا. اور جب ہم پاس ہوئے تو وہ لڑکی فرسٹ تھی اور میں سیکنڈ تھا یونیورسٹی میں. تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا آپ کو فائدہ دیتی ہیں اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں. تو کمیونیکیٹس کلیئرلی, کلیئرٹی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. ہکلاتا نہیں بندہ, اٹکتا نہیں, کم سے کم ہے. اور ہکلانا اور اٹکنا جو ہے نیچرل ہے کہ ان نیچرل ہے؟ ویری گڈ, شاباش, بہت اچھا, زبردست جواب دیا آپ نے. آن اینڈ آف ہم اٹک سکتے ہیں, اٹس کوائٹ نیچرل. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہم رکیں گے بھی, ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہمارا تلفظ بھی غلط ہوگا, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. ایکسیپٹ فیڈ بیک. اچھا یہ ہماری ایک پرابلم ہے, ایک تو ہماری تعریف کرتا کوئی نہیں, ہمارے معاشرے میں تعریف کا کلچر ہی نہیں. آپ گورے کو دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میرا اپنا ہی ہے, پچھلی روح ہے کوئی بچھڑی بڑی قریبی. حالانکہ وہ ایک خاص لیول تک آپ کے ساتھ کرے گا گفتگو, بڑی اچھی اور بڑے اچھے طریقے سے ملے گا, لیکن دوستی کبھی نہیں کرے گا آپ سے. آپ اس کو جتنا مرضی کھلا پلا بھی لیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کھلانے پلانے کو بھی یہ نہیں کہ وہ سمجھے گا کہ آپ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے بڑی سیوا بھی کی, لیکن جب اس کی ٹرن آئے گی تو وہ بڑا اس پہ رہے گا. تو ان کی کچھ بیسک لمٹس ہیں, بیسک نارمز ہیں. ان نارمز میں یہ ہے کہ ہر بندے کو انہوں نے پازیٹیولی ملنا ہے.
مسکرا کے ملنا ہے, ہنس کے ملنا ہے, تعریف کرنی ہے. تو اگر کبھی کوئی گورا ملے اور وہ یہ کام کر رہا ہو تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی اور آپ کی فرینڈ شپ ہو گئی ہے. فرینڈ شپ کے وہاں پہ لیولز اور ہیں. ہمارے یہاں پہ اسی کو فرینڈ شپ سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ اس چیز کو بھی بڑا فرینڈلی سمجھا جاتا ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی آپ جو ہیں اپنے بہت سارے راز اور دوسروں کی بہت ساری چغلیاں جو اگلے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں میں اس کا ٹرسٹ ون کر رہی ہوں یا ون کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے. جو ذرا سا بھی عقل مند ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو دوست نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ کہے گا کہ اگر اس نے پہلی ملاقات میں اپنے واقف کاروں کی کافی ساری چغلیاں کی ہیں اور اپنی بھی بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمزور شخصیت کا مالک ہے. یہ میرا راز نہیں رکھ سکتا. جس نے دوسروں کے نہیں رکھے تو یہ میرا کہاں پہ رکھے گا. کبھی اس بندے سے دوستی نہ کریں. ایکسیپٹ فیڈ بیک. تو ہمارے یہاں تعریف کا کلچر نہیں ہے, اور اگر کوئی تعریف کر دے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اس کو ڈائیورٹ کیا کرتے ہیں, اچھا آپ نے میری تعریف کی کسی چیز میں تو میں کہوں گا اس شمس نے مجھے ایسے کہا تھا. بھئی کیا تو میں نے ہے. مطلب آپ کہیں جی شکور صاحب یہ کوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو, تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ مجھے تو شمس نے کہا تھا یہ کوٹ پہنے, تو میں نے تو ایکسیپٹ نہیں کی تعریف نا, میں نے اس تعریف کا بھی رخ ادھر کو موڑ دیا. بھئی ایکسیپٹ کرو, کیونکہ شمس نے کہا. فیصلہ کس نے کیا کوٹ پہننے کا؟ یس. تو فیصلہ اگر میرا تھا اور میری تعریف ہو رہی ہے تو مجھے آپ کو تھینک یو بولنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں میرا تو کوئی کمال نہیں, تو شمس نے منو کیا سی. تو انفارچونیٹلی نہ ہم کرتے ہیں کسی کی تعریف, اور اگر کوئی کر دے تو الٹا اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں یہ بات کہہ کے. وہ کہتے ہیں یار میں تعریف کی تھی, ہے گو اور پیسے پٹور پہ. تو آپ کی جب بھی کوئی تعریف کرے, اس چیز کو ہم بعد میں دیکھیں گے اچھی صحیح کر رہا ہے کہ جھوٹی کر رہا ہے, اس کو تھینک یو ضرور بول لیں, تاکہ اگر وہ صحیح تعریف کر رہا ہے تو اس میں وہ بھی انکریج ہو, اور آپ جب اس کو تھینک یو بولیں گے تو آپ کا بھی کانفیڈنس لیول بڑھے گا. ٹھیک ہے, اگلا بندہ آپ سے پازیٹیولی انٹریکٹ کرے گا. نیت کو جانچے مت. نیت کو جانچنے کے لیے بڑا مشکل سے پیمانے ہیں, اور وہ شاید ہم مشکل فیل کرتے ہیں. تو اگر کسی نے پازیٹیو بیہیویئر ہی شو کیا ہے اور بیہیویئر سے ہی ہم اسے جج کریں گے تو پھر آپ اس کو تھینک یو ضرور بولیں. ہینڈلز فیلیئرز گریسفلی. یہ گریس کیا ہوتی ہے جی؟ ہاں, اور گریس میں آپ اگلے کی تعریف بھی کرتے ہیں. فیلئر مل گیا, اگلے کی تعریف کریں کہ یار آپ نے بڑا اچھا کھیلا. ٹھیک ہے, اگلے نے کسی کام میں آپ کو ناکامی دی ہے تو جو سکسیس جس کو ملی ہے اس کی تعریف کریے. ٹھیک ہے, ناکامی پہ رونا نہیں, ناکامی پہ لیم ایکسکیوزز نہیں کرنے. دنیا میں کرکٹ میں سب سے اچھی ٹیم کس ملک کی ہے؟ آسٹریلیا کی. آسٹریلین ٹیم میں ایک روایت چلی آ رہی ہے جی, کہ جب وہ کسی پلیئر کو نکالتے ہیں تو اس کی جب کوئی نیا پلیئر آتا ہے تو وہ جس پلیئر کو نکالتے ہیں نا جی, وہ گراؤنڈ میں پہنچتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے باہر باؤنڈری کے, اور جب وہ نیا پلیئر جو ہے وہ آتا ہے تو پھر اس کو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اچھے پلیئر ہو, تو ٹیم میں آئے ہو, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی اچھا پرفارم کرو. تو آسٹریلین ٹیم میں بہت ساری خوبیاں ہیں, جن میں ایک خوبی یہ بھی ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کسی کو نکالیں تو وہ کہتا ہے جی نہیں میری تو ایوریج یہ تھی, یہ فلاں جگہ پہ ناکام تھا, وہ اس کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو گریس یہ ہے کہ آپ شکست کو نہ صرف تسلیم کریں خوش دلی سے, بلکہ آپ اگلے بندے کو جو جیتا ہے اس کی تعریف بھی کریں, اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا, یا آپ نے بہت اچھی بات کی, کسی نے آپ کو شرمندہ کر دیا جوک میں. ٹھیک ہے, تو آپ کہ یار ویل سیٹ, بڑی اچھی جوک کی آپ نے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کا حوصلہ بڑھے نہ بڑھے, آپ کا کانفیڈنس ضرور بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. مینٹینز اے پازیٹیو آؤٹ لک. ٹھیک ہے, اسمائلس پاس کریں. ٹھیک ہے, لڑکیاں لڑکے کو ذرا سوچ سمجھ کے اسمائل پاس کریں. ٹھیک ہے, لڑکیوں کا لڑکے کو اسمائل پاس کرنا کچھ اور معنی بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا جی, تو مینٹینس پازیٹیو آؤٹ لک جو ہے, پازیٹیو بات کرنی ہے, کوشش کریں کہ نیگیٹو بات نہ کی جائے. جو زندگی کے متعلق پازیٹیو چیزیں ہیں, فرام ایوری آسپیکٹ آف لائف یو کین گیٹ
سم پازیٹیو. ٹھیک ہے, تو آپ اس پازیٹیو کو ڈھونڈیے. جیسے یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جیکٹ مجھے بہت پسند آ رہی ہے. ضرور کسی نہ کسی کی صبح ملیں تو تعریف کرے کپڑوں کی. ہر بندہ جب کپڑے پہنتا ہے نا تو اپنی طرف سے اچھے پہن کے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بڑی محنت کر کے آئے اور آپ کو تعریف ہی نہیں کر رہے, تو 2 لفظ تو ضرور بولے نا کسی کی. ٹھیک ہے, تو ان کی جیکٹ بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. تو آپ کچھ کہہ دیں گے کسی کے بارے میں جو بیچارہ کوشش کر کے آیا کہ میں اچھا لگوں, تو اس کو بہت اچھا لگے گا, اور پھر آپ کا انوائرمنٹ بڑا پازیٹیو ہوگا اور اس میں آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. ویلکم. ڈیمونسٹریٹس اتھینٹسٹی. کوشش کیجئے کہ وہ بات کی جائے جو نسبتاً اتھینٹک ہو, جس میں سچائی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو, تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے لاجک موجود ہے. ایسی بات جو ان لاجیکل ہے, سنی سنائی ہے, نیگیٹو ہے, اس کو کوشش کرے کہ آگے نہ پوسٹ کی جائے, آگے پھیلایا نہ جائے. اچھا جی, آخری بات وہ کر رہا ہے کہ جو ہیوملٹی ہے, عاجزی ہے نا جی, یہ کانفیڈنس کی نشانی ہے. اب یہ مت سمجھیے کہ میں بڑی عاجز لڑکی ہوں یا آپ بڑے عاجز انسان ہیں تو یہ کوئی دوسرے سمجھیں گے کہ یہ بالکل ہی ماٹھا سا ہے بندہ. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے تو عاجزی شو کیجئے. عاجزی جو ہے یہ بھی کانفیڈنس کی ایک نشانی ہے, اور سیلف ایشورنس بھی ہونی چاہیے. مجھے اعتماد ہو کہ میں بات کر سکتا ہوں, کام کر سکتا ہوں, کمپیٹیبل ہوں, کیپیبل ہوں, لیکن ایروگنس نہیں ہوگی, اکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کسی کو زچ کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, کسی سے کمپیریزن کرنا, یہ نہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کانفیڈنٹ بندے کی نشانیاں ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اب آ جائیں ٹیکنیکس, کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے تو کیا کریں گے, کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں نا, جس فیلڈ میں بھی ہیں, اس میں دوسروں سے 1 قدم 2 قدم آگے رہیے. یعنی آپ سکلفل ہوں, نالجیبل ہوں. اگر آپ سکلفل ہیں, نالجیبل ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا جی بہت ہائی ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک نوجوان سے. وہ ایک نوجوان تھا, وہ اسپیشلائز کر کے اپنے فیلڈ میں اپنے شہر گیا, تو اسے ایک بہت بڑے کالج سے دعوت آئی کہ آپ ہمارے ٹیچرز کو آ کے لیکچر دیں. ٹاپک انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کا آپ چن لیں. اب اس نے ایک ایسا ٹاپک چنا جو اس کو یقین تھا کہ جتنی آڈینس ہے اب کسی کو نہیں آتا. تو جس دن اس نے جانا تھا لیکچر دینے, اس کی ملاقات ہوئی اس شہر کے نامی گرامی بڑے ہی مشہور بندے سے, بڑے ایکسپیرینس تھے, جو ایجڈ بھی تھا, میچور تھا. تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, کل سنا ہے تم لیکچر دینے جا رہے ہو فلاں کالج میں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم نے کویسچن آنسرز کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے. اس نے کہا جی 2 گھنٹے کا پورا ٹائم ہے, 1.5 گھنٹہ میں نے رکھا ہے لیکچر کا, اور آدھا گھنٹہ میں نے کویسچن. اس نے کہا لوگ تو تمہیں کھا جائیں گے وہاں پہ, تم تو اتنے چھوٹے ہو, ابھی ینگ ہو, وہاں پہ تو بابے ریٹائرڈ پروفیسرز اور وہ سارے موجود ہیں, وہ تو تمہیں چلنے نہیں دیں گے. تو تم کوئی کویسچن آنسر کا سیشن رکھو ہی نہ, تم جاؤ لیکچر دو اور واپس. کیونکہ اگر تم نے کویسچنز کا موقع دیا تو ان کا تو 50 سال کا ایکسپیرینس ہے, تمہاری تو ابھی عمر ہی 30 سال ہے, تو تم نے ان 70 سال کے بابوں کو اور پروفیسرز کو کیا لیکچر دینا ہے, تو پھنس جاؤ گے. تو اس نے پھر سوچا, اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایسا کر لیتے ہیں کہ 15 منٹ رکھ لیں گے. اس نے کہا نہیں 15 منٹ میں رکھو. بہرحال اس نے کہا میں 15 منٹ ضرور دوں گا. نیکسٹ ڈے اس بندے نے, اس ینگ نے, لڑکے نے 1.25 گھنٹے لیکچر دیا. اس کو اس نے کہا جی کویسچنز آنے شروع ہوئے, تو ہر کویسچن جو آ رہا تھا اس کا وہ بڑا اچھا جواب دے رہا تھا, اور کویسچن آنسر سیشن جو ہے وہ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لے گیا, اور وہ فیس کر رہا ہے سارے بابوں کو. اور وہاں پہ جتنے آپ جیسے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بابیان میں جو آپ پورا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے جیسا ہی ہے. تو اس کی لکس اور چھوٹی تھیں, تو وہ جب وہ 1.25 گھنٹے کے بعد ساروں کو تسلی بخش جواب مل گئے, بڑے خوش ہوئے, بڑی تالیاں شلیاں بجیں, تو وہ جتنے ینگسٹرز تھے نا وہ آپ اس کے پاس آ گئے. انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی, اور ہمیشہ کے لیے نا وہ اس کے دوست بن گئے. انہوں نے کہا یار تم ہمارے جتنے نہیں ہو, اور تم نے بڑا مزے کا اور بڑا اچھا لیکچر دیا. تو
پرابلم جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسکل میں آپ آگے ہیں تو پھر آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ اپنے کام میں اچھے ہیں تو پھر یقین رکھیے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بڑا ہائی ہوگا, کیونکہ دوسرے آپ کو میچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دوسرے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو انٹریکشنز ہوں گی نا وہ بڑی پازیٹیو ہوں گی. تو آپ اپنے نالج کو بڑھائیے, آپ اپنی اسکل کو بڑھائیے, تو آپ جتنی اسکل آپ کی بڑھتی جائے گی. اور یہاں پہ مجھے سیالکوٹ کا ایک بندہ یاد آ رہا ہے جو بک بائنڈنگ کرتا تھا. اس جیسی بک بائنڈنگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. 25 سال پہلے میں نے کچھ کتابوں کی بائنڈنگ کروائی اور آج بھی وہ بہترین حالت میں ہے, اور اتنا ایروگنٹ تھا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اس نے دوسروں سے دگنے پیسے مانگنے ہیں اور آپ نے کہنا ہے 10 روپے کم کر دیں, چلے جاؤ, نہیں, ایک پیسہ کم نہیں ہونا. وہ گاہ کو منہ بھی نہیں تھا لگاتا, گاہ کی اسے منہ لگاتے تھے, اس لیے کہ اس کی اسکل بڑی شاندار تھی. پورے سیالکوٹ میں جس پرانی کتاب کو کوئی ہاتھ نہیں تھا لگاتا وہ بڑی اچھی بائنڈنگ کر دیتا تھا. تو یہ ینگ ٹرینر جو ہے نا جس کی میں نے کہانی آپ کو سنا دی. بی مور سوشل. ڈائیورسٹی جو ہے دنیا کے جس جس حصے میں ہے وہ قومیں بہت ترقی کی ہیں اور وہ قومیں کانفیڈنٹ بھی ہیں. آپ اپنے حلقہ احباب میں اگر کسی کرسچن کو گھسنے نہیں دیتے, کسی ہندو کو گھسنے نہیں دیتے, کسی سکھ کو گھسنے نہیں دیتے, اور قادیانی کو تو آپ کہتے ہیں نہ دیکھنا ہی نہیں, اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا, تو یقین کیجئے کہ آپ کا کانفیڈنس لو ہوگا. کیونکہ آپ ان کے بارے میں ایسی غلط آراء بھی رکھیں گے کہ جب 4 بندوں میں بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو اگلے وہیں پہ آپ کو بہت شرمندہ کریں گے کہ یہ تم نے کیا 3rd کلاس بات کی ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں. تو ضرور ملیے, آپ کے علم میں اتنا اضافہ ہوگا ڈائیورس لوگوں سے ملنے سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ان چیزوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پنجابیوں کا بہادری میں ہیرو کون ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ہیرو کون ہے. یہ آپ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ساتھی ہیں اس لیے آپ نے بتا دیا ہے. آپ کے ذہن میں کون آیا تھا؟ ہائے, آپ نے جا کے نا آج گوگل کرنا ہے اور محمد بن قاسم کی اصل ہسٹری کا پتہ کرنا ہے. آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا سر؟ اور وہ پنجابی تھا ہی نہیں ویسے. وہ اچھا, ہمارے جتنے ہیروز ہیں وہ دوسرے ملکوں کے, یہ بھی بڑی ٹریجڈی ہے. آپ کا غوری میزائل کس کے نام پہ ہے؟ افغانی. عبدالی کس کے نام پہ ہے؟ تو افغانستان نے آپ سے پاکستان کی حکومت سے لکھ کے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو پاکستان میں کوئی ہیرو نظر نہیں آیا, آپ اپنے میزائلوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارے ہی ہیروز ہیں, عبدالی, غوری, اور نام لیں اور بھی اس طرح کے ہوں گے, بابر. ٹھیک ہے, وہ بابر جو تھا وہ وہاں کا تھا, رشیا کا. شاہین تو میرے خیال باز کے نام پہ ہے, شاید اس کے نام پہ ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ نام ہے. تو افغانستان نے آپ سے پروٹیسٹ کیا. پنجابیوں کی بات کریں, پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ذہن میں سر کس کا نام آیا؟ ٹیپو سلطان. اچھا, وہ پنجابی ہے ہی نہیں. اگین آپ کے ذہن میں مزے کی بات ہے, میں کوئی پنجابی نہیں. اور جو پنجابی ہے ہمارا ہیرو, اس نے پنجاب کی سرحد کہاں تک بلا لے گیا تھا؟ کابل تک, ادھر سے پشاور تک, ادھر سے راجستھان تک. اور آپ کسی سکھ کو ملے تو وہ آپ کو بتائے گا. وہ کہتا ہے تقسیم پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہوئی, تقسیم صرف پنجاب کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے سندھ والوں کو کیا پتا ہے تقسیم کا, سرحد والوں کو کیا پتا ہے تقسیم کا, بلوچستان والوں کو کیا پتا ہے تقسیم کا. ادھر بنگال تو پہلے ہی تقسیم ہو چکا تھا جو مشرقی پاکستان بنا. صرف پنجاب ہے جو کاٹا گیا ہے, اور اس سازش کے تحت کاٹا گیا, کیونکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ تھا کہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ شاید چھوٹا تھا اور پنجاب بڑا تھا. پنجابی تھا مہاراجا رنجیت سنگھ, اور اتنا شاندار حکمران تھا کہ یو کانٹ امیجن. 40 سال کا اس کا دور تھا. پہلے 3 سال اس کو لگے سٹرگل کرنے میں, کچھ مملکت میں پرابلمس تھیں. اس وقت کہتے ہیں جیلیں بند ہو گئی تھیں, کرائم بہت کم تھا. اور سکھ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ دنیا میں ایک کمپیریزن کیا گیا, دنیا کے 10 ٹاپ کے جو رولرز تھے, جنگجو بہادر,
تو ان میں ٹاپ پہ کون تھا؟ ہمارے نزدیک کوئی اور ہوگا، لیکن جب وہ سکھ سے بات کریں گے تو رنجیت سنگھ کا بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا ہمارا ہیرو تھا. اس سے پہلے پنجاب آپس میں بڑا لڑتا تھا، لیکن رنجیت سنگھ نے اکٹھا کیا سب کو، سارے اس کے انڈر آئے، اور بہت زبردست انسان تھا. جب یہ بن گیا نا جی راجا، تو سب سے پہلے جو سکھ مذہبی رہنما تھے نا وہ اس کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا مہاراجا صاحب اے جڑے مسلے نے نا یہ بڑی دوائی پاندے دن 5-7 دفعہ جڑا نا اسپیکراں اچھی اچھی دوائی پاندے نے تے بڑا شور ہوندا ہے، انہاں تے پابندی لا دیو، اذان نہ دین کرن، بڑی ڈسٹربنس ہوندی ہے. کہندا یار ٹھیک ہے گل تہاڈی بڑی اچھی ہے، کل سویرے 5 بجے آ جانا پھر گل کران گے. اب 5 بجے نا وہ بجن بجتا ہے، اگلے دن پہنچ گئے وہ، اور بجن کی آواز آ رہی تھی. تو کہندا یار ہے شور تے ہن بھی ہو رہا ہے، پہلے آتے تھے پابندی نہ لائیے. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں سر وہ رہن دے، انہوں نے بھی ٹھیک چل رہا ہے معاملے، کوئی ہماری شکایت نہیں ہے. تو اس کے بعد سب سیدھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انصاف پسند تھا، بہت شاندار بندہ تھا، بہت بہادر تھا اور عقل مند بھی تھا. اور گورا اس کو فتح نہیں کر سکا، گورے نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. تو یہ سلطنت جو تھی گورے کے ساتھ، گورے کے انڈر یا گورے کے ساتھ مل کے قائم رہی ہے. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی کیا لیں، گورے کے رول کے اندر، اور سرحدیں دیکھیں کہاں تک تھیں. تو انکریز کیجیے اپنی انٹریکشنز مختلف لوگوں کے ساتھ، ڈائیورس قسم کے لوگوں کے ساتھ، نئے نئے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کا کانفیڈنس ضرور بڑھے گا اور آپ سوشل بھی ہو جائیں گے. چلیں جی، کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائزز یہ کیا ہوتی ہیں؟ کلینک پہ لوگ آتے ہیں تو پھر میں ان کو یہ سکھاتا ہوں، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے لیے عجیب و غریب ہو، آپ کے لیے عجیب و غریب ہو، لیکن معاشرہ، مذہب اور آپ کے گھر کی روایات بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے لیے آڈ ہے، میں آپ سے کہوں کہ درمیان سے بال ایسے نکالنے ہیں، آپ کو نکال لیں گے، عجیب لگے گا کہ آسان ہے؟ عجیب لگے گا. تو پھر کار گزریں، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ نہ معاشرے کو اس پہ اعتراض ہے جی، نہ فیملی کو کوئی اعتراض ہے، نہ مذہب کو کوئی اعتراض ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ کام جس پہ یہ تینوں لوگ جو ہیں، تینوں انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کو عجیب و غریب لگے، تو پھر آپ اس کو کریں، تو آپ زیادہ سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. ہاں، اس میں ایک کام ضرور آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سٹیپس بنانے ہیں. پہلے وہ کام کریے جو 5% مشکل ہے، پھر 10% والے، پھر 15%، پھر 20%. تو رینکنگ کر لینی ہے ڈیفیکلٹی لیول پہ، یہ نہیں کہ ایک دم سے 90% مشکل کام شروع کر دے. وہ مشکل ہوگا آپ کے لیے، اور کانفیڈنس ہو سکتا ہے بڑھنے کی بجائے شیٹر ہو جائے کہ وہ ہو نہ ہمیں، اگر ہو تو اس پہ جو لوگ ریئیکشنز دیں وہ ہم فیس نہ کر سکیں. تو اسٹارٹ فرام دا ایزیسٹ ٹاسک. ٹھیک ہے، مثلا لڑکوں کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ 1 پائنچہ شلوار پہنیے تو وہ 6 انچ اونچا کر لیں. ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض نہیں. کئی لوگ تو دونوں پائنچے اوپر کیے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بڑا آڈ لگے گا نا ہمیں. ٹھیک ہے، تو آپ کسی وقت جو ہے وہ لپسٹک لگائیں ہلکی سی، بالکل ہلکی سی، لڑکے جو ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو ضرور فیل ہو رہا ہوگا کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ آڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جوں آپ یہ آڈ کام کرتے جائیں گے، تھوڑے عجیب و غریب، تھوڑے روٹین سے ہٹ کے جو آپ نے کبھی نہیں کیے، تو یقین کیجئے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا چلا جائے گا. تو دیکھیے، سوچیے پھر آج کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے رومال، یہ آپ پچھلی جیب میں لگا سکتے ہیں؟ لگا نہیں سکتے، رکھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح رکھنا ہے کہ آدھا باہر نظر آئے، اور لگے گا. معاشرے کو کوئی اس پہ تو نہیں اعتراض؟ گھر والوں کو؟ ہاں، دیکھنے والے کی پرواہ نہیں کرنے. میں نے تو شروع میں کہا کہ جو کانفیڈنٹ بندہ ہے وہ پرواہ نہیں کرتا معاشرے کی نا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور معاشرے کو کوئی تباہی نہیں پھیل رہی، معاشرے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے کر لینا چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے کام کرنے ہیں جی. اگر آپ کہیں کہ میں اس طرح کے کام نہ کروں
اور میں کانفیڈنٹ ہو جاؤں تو پھر ہمارا سوشل آسپیکٹ ضرور کمزور رہے گا، اور اگر سوشل آسپیکٹ کمزور رہے گا تو ہماری سکسیس میں بھی پرابلمز آئیں گی. تو چھوٹے چھوٹے کام آج سے کرنے شروع کیجئے جو عجیب ہیں لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو آپ کو میں اگر سجیسٹ کروں کہ آپ یہاں سے مانگ نکالیں، ایسے کر کے نکال لیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ادھر تک لے جائیں، نکال کر لیں گے. آج یہاں پہ کہتے ہیں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس. اٹ شوڈ بی. لیکن دنیا بھی بڑی عجیب ہے، اور دنیا میں چیزیں بڑی عجیب ہیں. میرے پاس ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی ریئلٹیز ہیں کہ جو بڑی عجیب ہیں. میں آپ کو الٹے کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو عجیب، بہت عجیب کام کرنے کے لیے جو آپ کے لیے عجیب ہوں، جو صرف آپ کے لیے عجیب ہیں، معاشرے کے لیے عجیب نہیں ہے، مذہب کے لیے عجیب نہیں ہے، گھر والوں کے لیے عجیب نہیں ہے، جن میں آپ کو فیل ہوتی ہے مشکل. اور اب کریں گے حیران ہو جائیں گے. 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1، آپ کریں گے تو جو آپ کا ڈر ہے نا لوگ کیا کہیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 80% لوگوں نے نوٹس ہی نہیں لینا آپ کے اس کام کا. 80% لوگ آپ کا نوٹس ہی نہیں. تو یہ آپ کا جو فیئر ہے نا لوگ کیا کہیں گے، وہ ختم ہوگا، وہ کم ہو جائے گا بہت. آپ کہیں یار ایڈا وڈا کام میں آپ نے کیتا ہے، ٹھیک ہے، میں تو بڑا مار کا مارا ہے، بڑا ہی عجیب کام تھا، لوگوں نے تو نوٹس ہی نہیں لیا. تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا آپ کا نوٹس لینے کے لیے جناب. تو وہ جو پرواہ ہے نا ہمیں بہت سارے لوگوں کی، وہ کم ہو جائے گی. ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ہم نارملائز ہو جائیں گے، اور ہمارا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بہت سپیس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وہ جو 20% ہے نا جنہوں نے کوئی اعتراض کرنا ہے، وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پہ کرنا ہے. ان کے لیے آپ نے پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوا، کسی نے کچھ کہا، تو میں نے اس کو پھر ٹیکل کیسے کرنا ہے. اور جب آپ اس کو ٹیکل کریں گے تو وہ جو اعتراض کرتا ہے نا وہ کہے گا یار انہیں تو بولنا آ گیا ہے، ایسے پر نکل آئے نے، وہ اگلی دفعہ آپ سے بڑا محتاط ہو کے بات کرے گا. ٹھیک ہے. مثلاً آپ نے ادھر ایسے اوپر گرا لیا اور اس نے کہا اے کی ہے، تو آپ کو کوئی بل آیا. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کا ہم پلہ ہے تو آپ اس طرح کا کوئی جواب دے لیں. اگر کوئی بڑا ہے آپ اس کو اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ بہت کرٹیسائز کرتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے یہاں پہ نا بڑی کوئی خارش کھجلی سی عجیب ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ذرا بال بڑے تنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے نا اس لیے اس کو ذرا اتروایا. آپ نے پائنچا اوپر کیا ہوا ہے اتنا اونچا، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اگلے بندے کو یہ اتنا پائنچا اوپر جی، ٹھیک ہے، کرنا ہے، ٹھیک ہے، کر کے دیکھیں. 80% لوگ تو نوٹس ہی نہیں لیں گے، اور جو نوٹس لے گا نا پھر اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. آپ نے کہنا وہ نا کوئی بال ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہی میرا اس کا پانچا لگتا تھا نا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آپ نے اس کو پورا کر لیا. وہ کہا یار منڈا تو پہلے بولتے ہی نہیں سی، ہوں تو اینچ جواب دیتا ہے. تو 2 فائدے ہیں اس کے جو ہی آپ یہ تھوڑے تھوڑے آڈ کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے اپنے آپ کو بھی کبھی تھپکی دیا کریں، ٹھیک ہے، کہ یار شکور بڑا اچھا کام کیا، ویل ڈن. اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کریے. آپ کا جو لاشعور ہے نا، انسانی ذہن کے 2 حصے ہیں، ایک شعور ہے اور ایک لاشعور. اور لاشعور جو ہے وہ بگر پارٹ ہے. مزے کی بات یہ ہے، اور یہ جو لاشعور ہے نا اس کو توجہ اور تعریف یہ بہت پسند ہے، حد سے زیادہ پسند ہے. چاہے جتنی مرضی تعریف کریں اپنی، ٹھیک ہے، یہ اور بھی مانگے گا اور خوش بھی بڑا ہوگا. اس میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے. تمہارا غصہ، ہماری ٹینشنز، ہمارے دکھ، ہمارے گلٹ، ان میں بہت فرق پڑے گا اگر ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی کہیں کہ ویل ڈن شکور، آج لیکچر تم نے بہت اچھا دیا، لوگ کافی متوجہ تھے. تو جب آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کی ٹینشنز بھی کم ہوں گی اور آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. پازیٹیو تھنکنگ، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تو بات ہی پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتی ہے. کہتے ہیں سوچ بدلو تو زندگی بدلو، ایسے ہی ہے نا. پازیٹیو تھنکنگ کوشش کیجئے کہ ہر حال میں، اور یاد رکھیے 2 لیسنز. دنیا کا ایک رول ہے کہ ایوری پرابلم کم ود سم اپرچونیٹیز. 2 چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جس چیز کو آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں، جس چیز سے آپ پریشان ہیں، دنیا کہتی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا نکلنے والا ہے اگر آپ دیکھنے والے ہوں گے تو.
آپ کو اس میں سے اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. جیسے کرونا آیا نا, تو میں نے چونکہ یہ رول پڑا ہوا تھا, میں نے کہا یار کہاں پہ اپرچونیٹی لائے کرتی ہے. مجھے 1 مہینہ لگ گیا اور پھر میں اپرچونیٹی ڈھونڈ لی. اسٹاک مارکیٹ جو تھی نا جی, وہ 100 روپے والا شیئر جو تھا وہ 50 روپے پہ آ چکا تھا, 50% پہ. دیٹ واز دا آئیڈیل ٹائم ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ. 15 دن میں نے سستی کی کہ لوں کہ نہ لوں, انویسٹ کروں کہ نہ کروں. 15 دن کے بعد تک وہ جو تھی مارکیٹ وہ 65% پہ آ چکی تھی, بٹ اسٹل آئی انویسٹڈ. اور جو میں نے انویسٹ کیا اس پہ مجھے بڑا اچھا ریٹرن آ گیا تھوڑے دیر میں ہی. کرونا میں جس نے ماسک بنائے نا جی, وہ دنوں میں لاکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا. اس سے پیچھے چلے جائیں, جب بجلی کا بحران آیا پی کے دور میں, جس نے امپورٹ کیے نا جی یہ جو ہے جنریٹرز, وہ بھی ہفتوں میں کروڑ پتی مہینوں میں ہو گیا. ادھر سے چائنا سے 5,000 کا لایا, ادھر 25,000 کا بیچا. دنیا کا کون سا کاروبار ہے جی جس میں اتنا 400 ٹائمز پروفٹ ہے. اور جو پرانے پڑے ہوئے تھے نا ان کے پاس جنریٹرز سال سے اسکریپ میں, وہ بھی انہوں نے ٹھیک کر کے بیچ دیے. ہاں وہ 3 دن کے بعد خراب ہو گیا, پیسے انہوں نے کما لیے. تو یہ ماسک جو بنے, جتنے پرانے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے نا جی, جتنی کمپنی فیکٹریز تھیں کپڑے کی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹاکیاں تو پنجابی میں بولتے ہیں نا اس کو, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لیرے بھی پنجابی میں کہ اردو میں ہے؟ قطریں. جناب ان کی قطریں بھی بک گئیں اور ڈبل ٹرپل دام پہ بکیں. تو وہی فیکٹریوں والے جو بڑی مشکل میں تھے وہ جی بہت کام آئی. تو اہم بات کیا ہے کہ اگر آپ پرابلم میں سے اپرچونیٹی ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی, پہلی بات. اور کچھ نہیں, وہ پرابلم آپ کو ڈیولپ ضرور کرے گی. دوسری بات, ہر پرابلم جو ہے نا جی وہ ایسٹ ہے. کیا ہے یہ لفظ نوٹ کیجئے, ایسٹ کس کو کہتے ہیں؟ سرمایہ, خزانہ. آپ اگر کسی پرابلم میں سے گزر گئے ہیں تو اس پرابلم سے نبٹنے کے جو طریقے آپ کو پتہ ہیں وہ شکور کو نہیں پتہ. آپ آئندہ کے لیے اس قسم کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں, شکور نے نہیں بچنا. تو وہ پرابلم جو ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے. وہ جو بٹر ایکسپیرینس ہے نا اس کو کیری نہیں کرنا, اس میں سے صرف سبق سیکھ لیں بس. اس کو بار بار ری لیو نہیں کرنا, اس کو بار بار میمورائز نہیں کرنا, اس کے متعلق بار بار بات نہیں کرنی. کوئی بھی نیگیٹو ایونٹ ہے اس میں سے سبق سیکھیں. وہ جو سبق سیکھنا ہے اور وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو سبق نہیں کہ میں نے کسی کو لفٹ دی, اس نے میرے پیسے چھین لیے اور میں نے سبق یہ سیکھا کہ آئندہ میں نے لفٹ کسی کو دینی ہی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ او بھائی لٹا تو میں ویسے بھی 2 دفعہ گیا ہوں, میں لفٹ لے بھی لیتا ہوں دے بھی دیتا ہوں, اور سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں دفعہ لفٹ دی ہوگی میں نے زندگی میں. کبھی لوٹا نہیں گیا. جب لوٹا گیا تو میں گھر کے باہر لٹ گیا, اسکول کے باہر لٹ گیا. تو اب اگر میں ادھر بھی لٹ جاؤں تو دین واٹ؟ ٹھیک ہے, تو نیگیٹو سبق نہیں سیکھنا. وہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کیری آن کریے, ہاں احتیاط تھوڑی سی کر لیجئے. سو ہر نیگیٹو ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا نمبر 1 ایسٹ ہے. نمبر 2, اس میں سے اگر آپ کوئی پازیٹیو چیز سیکھ لیتے ہیں, پازیٹیو لیسن لرن کر لیتے ہیں تو بہت شاندار ہے, یہ آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرے گی. بات اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ نیگیٹو ایونٹس. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ہاں, جو سکسیس ہے نا پاسٹ کی وہ ضرور یاد رکھنی ہے, اس کو ضرور ری لیو کریں. آپ نے کسی وقت کرنا یہ ہے جی کہ رات کو یا دوپہر کو جب لیٹتے ہیں, سونے لگتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, تو اس سے پہلے فلم چلانی ہے ان کامیابیوں کی. سوچنا نہیں ہے, سوچنے میں اور امیجن کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تھنکنگ میں اور امیجنیشن میں فرق ہے. اور بڑی مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ امیجنیشن جو ہے وہ سوچنے کی نسبت بہت زیادہ پاورفل ہے, بہت زیادہ پاورفل ہے. اس کا امپیکٹ بہت ہے. جہاں پہ تھنکنگ کی ایکسرسائزز ہیں بہت زیادہ, وہاں پہ امیجنیشن کی ایکسرسائزز بھی آپ نے کرنی ہے. اور اہم بات کیا ہے, اگر ہم ریلیکس ہوں تو یہ جو ہمارا لاشعور ہے اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی خوبی ہے کہ اگر ہم ریلیکس ہوں
اور کسی چیز کو امیجن کریں تو اس میں یہ کوالٹی ہی نہیں کہ یہ اس کو سمجھے کہ یہ امیجنیشن ہے، یہ اس کو سچ سمجھتا ہے، یہ اس کو سچ سمجھتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ ریلیکس ہو کے لیٹی ہیں، بیٹھی ہیں، آنکھیں بند کرتی ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ میں مکہ مدینہ میں گھوم رہی ہوں، مکہ میں گھوم رہی ہوں، جو کہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا طواف کر رہی ہیں، تو یہ جو ہے جتنا آپ ریلیکس ہوں گی اور جتنا آپ کا امیجنیشن ویوڈ ہوگا، واضح ہوگا، یہ اتنی ہی اس کی ریشو بڑھے گی کہ یہ اس کو سچ سمجھے گا، یہ اس کو جھوٹ نہیں سمجھے گا، یہ سمجھے گا آپ مکہ میں ہیں۔ سائیکالوجی میں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں، اس ٹیکنیک کا ہم ایکسپوجر دیتے ہیں لوگوں کے فوبیاز دور کرنے کے لیے، آنکھیں بند کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ فلاں چیز جو ہے نا وہ جس سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، فار ایگزامپل بلی سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ تم نے دیکھنا دور اتنی سی بلی ہے، کتنی سی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے بہت دور، ٹھیک ہے، پھر اس بلی کو آہستہ آہستہ قریب لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کو ایکسپوجر دیتے ہیں امیجنیشن میں، وہ اس پہ امپیکٹ رکھتا ہے، اور ہم پہلے اسے ریلیکس کرتے ہیں، جب وہ ریلیکس ہوتا ہے، فار ایگزامپل ریلیکسیشن کی پاور ہے 10 اور اس فیئر کی پاور ہے 1، تو نفسیات کہتی ہے کہ جس کی پاور زیادہ ہوگی وہ پریویل کرے گا اور دوسرا ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم نے 5 والے کو ختم کر لیا، اور جب 10 پہ پہنچے، ادھر پہنچ گئے ہیں، تو یہ کہاں پہ ہے، اس کے میں سے بھی 5 مائنس ہو گئی، اس کی پاور بھی 5 رہ گئی، پھر 15 والے کو، پھر 20 والے، تو 5 کر کے ہم اس کا فیئر جو ہے ختم کر دیتے ہیں، کہ پہلے وہ 10 فٹ پہ تھا، پھر ہم اسے کہا جی 5 فٹ پہ لے آؤ، پھر 1 فٹ پہ لے آؤ، پھر اس کو گود میں لے آؤ، پھر اس کے ساتھ کھیلو، تو سٹیپ بائی سٹیپ اس ٹیکنیک کے ذریعے ہم فیئر کو دور کرتے ہیں۔ اہم بات آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ جب بھی رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے، آنکھیں بند کرتے ہیں، تو اپنی زندگی کے ماضی کے وہ واقعات جن میں آپ کو خوشیاں ملیں، جس میں آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کو سکسیس ملی، آپ کو اپریشیٹ کیا گیا، آنکھیں بند کرنی، ان کی فلم چلانی ہے، اینڈ یو ول فیل دیٹ یو ہیو بیکم ویری ریلیکس، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرے گی بات، تو آپ اس سے اپنا فائدہ لے سکتے ہیں اپنے کانفیڈنس کو۔ اور اگر آپ فرض کریں لیکچر ہی کہیں دینے جانا ہے آپ نے کسی اہم جگہ پہ، تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ دیکھیے کہ میں لیکچر دے رہا ہوں اور بہت شاندار لیکچر دے رہا ہوں، اور آڈینس جو ہے بہت متاثر ہو رہی ہے اور بہت سیکھ رہی ہے، اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور بڑے اچھے سوالات وہ کر رہے ہیں اور میں بڑے اچھے جوابات دے، تو جو آپ امیجن کریں گے اگلے دن جب اس کو پریکٹس کریں گے تو اٹ ول بی ویری ایزی فار یو، آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اس کے لیے۔ تو کسی بھی نیو سچویشن میں جانے سے پہلے آپ اس کو اس طرح امیجن کر لیجئے، تو آپ کا کانفیڈنس زیادہ بوسٹ کر جائے گا۔ کاؤنٹ یور پازیٹیوز، یس۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو جلدی سے 5 سیکنڈ کے اندر اپنی 4 خوبیاں بتا سکتا ہے؟ ایک جیپ لائن، ہارڈ ورکنگ، تھنکر، کریٹو، اچھا، کانفیڈنٹ۔ ویری گڈ، زبردست۔ باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوئی کہ کیوں نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی؟ کرنا کیا، اب یہ جتنی انہوں نے خوبیاں بتائیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیٹیں بنا لیں، آپ ڈھونڈیں گے تو اچھا۔ خوبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 100%، مجھے پورا یقین ہے کہ اب سب لوگ جو ہیں، اب سب لوگ 95% سے بھی زیادہ سچ بولتے ہیں، کبھی کبھار ہی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے ہم سچے نہیں ہیں، ہے نا؟ اور بھائی 95% سچ بول کے بھی آپ سچے نہیں ہیں، تو جو بھی کریکٹرسٹک ہے نا اس کی ریشو نکالیے، اگر وہ 60-70% سے اوپر ہے تو آپ میں وہ ہے خوبی، آپ سچے بھی ہیں، آپ ایماندار بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیئرنگ بھی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ہم غلطیاں ہوتی ہیں نا ہم سے، کبھی کبھی ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، کبھی کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کبھی کبھی والی بات جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ میں وہ خوبی ہی نہیں ہے۔ آپ خوبی جو ہے اگر 60%، ویسے تو 50% سے اوپر جانی چاہیے تو ہم مان لیں، لیکن میں ذرا تھوڑا ہائی کرائٹیریا آپ کے لیے کر دیتا ہوں، تو آپ 60-70% سے اوپر اگر کوئی کام کرتے ہیں یا آپ میں کوئی عادت ہے، 70% آف دا ٹائمز آپ وقت پہ پہنچتے ہیں، تو آپ وقت کے پابند پنکچوئل ہیں۔ یہ نہیں کہنا نہیں میں تو وقت کی پابندی نہیں کرتا جی، تو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں، ہم نیگیٹو بھی بہت سوچتے ہیں اپنے متعلق بھی۔ اچھا، اب یہ خوبیاں نوٹ کرتے جائیں کہ میں سچا بھی ہوں، میں تو صرف 2-4-5% ہی بولتا ہوں، کبھی کبھی جھوٹ، وہ بھی پریشر میں آ کے،
ٹھیک ہے, خوشی تو نہیں بولتا. تو چلیں اتنا اپنے آپ کو معاف کر لیں, ٹھیک ہے. تو میں سچا ہوں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی تھنکر ہوں, ٹھیک ہے. دنیا کا ہر بندہ تھنکر ہے, سوچتا ہے نا. تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اپنے آپ کو کہا کہ جی میں تھنکر ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ بھی اسی طرح سے ایماندار بھی ہیں, وعدہ بھی پورا کرتے ہیں, لوگوں کو ادھار بھی دے دیتے ہیں, وہ جو واپس نہیں ملتا مشکل سے ہیں. ادھار کا اصول یاد رکھ لیں, کسی کو دینا ہے تو اتنے دینے ہیں کہ اگر وہ نہ دے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ پہلا اصول ہے, ٹھیک ہے. ادھار دیتے ہیں یعنی لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. تو یہ لکھ لیجئے, چھوٹی چھوٹی چیٹیں بنائیے اور پھر جیب میں ڈال لیجئے, اور وقتاً فوقتاً نکال کے نا دن میں تو دیکھتے رہیے, تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ اوپر جانا شروع کر دے گا. کس کس نے وہ کہانی سنی ہے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پتھر کے ہو جاؤ گے؟ سبھی نے سنی ہے. اچھا, ایک کانفیڈنس بوسٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا سوال ہو تو یہ کہ میں نے سنی. دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, دوسروں کے بارے میں. اگر آپ, میں نے پہلے کہا تھا اتھینٹکسٹی, جو کانفیڈنٹ بندہ ہے وہ اتھینٹک بات کرتا ہے, تو یہ اتھینٹک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے کم عمر لڑکیاں ہوں گی نا یہاں بیٹھی ہوئی, انہوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے یہ بات نہیں پڑھی ہوگی. نہیں نا, ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے یہ بات نہیں. لو جی ادھر ذرا ہاتھ واضح کھڑا کریں, دیکھیں سر ذرا. یہ ہمارے وقت میں یہ کہانیاں تھیں, آج کی کہانیاں اور ہیں یہ جو پڑھتی ہیں لڑکیاں یا لڑکے بھی, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا پھر ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہوگا کہ میرا نالج اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو ماضی میں یہ کہانیاں تھیں جو میری عمر کے اور میرے سے چھوٹے بھی لوگ ہیں کہ جی پیچھے مڑ کے, اس میں ایک شرط ہوتی تھی کہانی میں, سفر پہ لوگ جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اچھا, اس کا مطلب مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا چکر ہے. میں سمجھتا کوئی جادو ہوگا جس کی وجہ سے ایسے تھا, پتہ نہیں کیا کوئی ٹونا ہوگا جس کی وجہ سے پتھر کا ہو جاتا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن سمجھ ہی آیا بڑے ہو کے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی کو, یس, یو کانٹ چینج دا پاسٹ. تو ماضی کی ناکامیوں کو کبھی نہیں ذہن میں لانا, کیونکہ پھر آپ پتھر کی جگہ آپ موو آن نہیں کرو گے, اب ماضی نہیں پھنسے رہو گے. تو بیسک سبق وہ تھا جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ ایسے ہی تھا جیسے میں علامہ اقبال کی نظمیں وہ بچپن میں پڑھائی جاتی تھی. تو میں ذہین بچہ تھا تو مجھے بھی اسٹیج پہ کھڑا کیا جاتا تھا, تو مجھے وہ جب میں وہ نظم پڑھتا تھا نا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, تو میں کہنا یار دور دور تک میرے دم تو اندھیرا ہونا ہے, میں ایسے کام نہیں بنیا. تو علامہ اقبال کی بیسیکلی وہ جو نظم ہے نا, مجھے لگتا ہے بڑوں کے لیے ہے کہ بڑے سمجھیں بچوں کو, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو وہ اتنی لمبی بحر ہے نا, وہ بول سکتا ہے بیچارہ, اور اگر بولتا ہے تو بات کا سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو مجھے آج بھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ میں 5ویں جماعت میں تھا, تو میں کانفیڈنٹ بھی ہوں گا, مجھے اسٹیج پہ کھڑا کرتے تھے, ذہین بھی تھا. تو میں جب پڑھتا تھا میں کہنا یار ہے کیڑی نظم میں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, میں دنیا سے نیرا کرنا سے پیدا ہویا. ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر, یو آر دا اونلی پرسن آن ارتھ who can use your ability, ٹھیک ہے. A matchless human being with a lot of distinct positives and few areas of improvement. کبھی نہیں کہنا کہ میرے میں کمزوری ہے, میرے میں نیگیٹیوٹی ہے, نو. آپ نے کہنا ہے ایریا آف امپروومنٹ ہے. اب جھوٹ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کہیں کہ میرا ایریا آف امپروومنٹ یہ ہے کہ میں سچ زیادہ بولوں. یہ بھی نہیں کہنا میں جھوٹ بہت بولنا, نیگیٹو بات تو کرنی ہی نہیں ہم نے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا, چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے بیان کریں, تو آپ ایریا آف امپروومنٹ کی بات کریں گے, نیگیٹو کی بات نہیں کریں, اس سے اوائڈ کرنا ہے. اوور آل اے ونڈرفل ہیومن بینگ فل آف پوٹینشیل, ٹھیک ہے, اور پوٹینٹ ہے, پوٹینشیل ہے آپ میں, دنیا کے ہر انسان میں ہے, دنیا کے ہر انسان میں پوٹینشیل موجود ہے, اور ہر انسان یونیک ہے. چیزوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے, انسانوں کا کمپیریزن پاسبل ہی نہیں ہے. کئی قسم کی ذہانتیں ہیں, کئی قسم کی پرسنالٹیز ہیں, جن سے ڈائیورسٹی کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست شیعہ بھی ہو, آپ کا کوئی دوست بریلوی بھی ہو, آپ کا کوئی دوست دیوبندی بھی ہو, ہندو بھی ہو, عیسائی بھی ہو, سکھ بھی ہو, آپ کے طرح طرح کے کپڑے ہوں, طرح طرح کی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے. ڈائیورسٹی جتنی زیادہ لائیں گے اتنا ہی فائدہ مند ہے. اور اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھیں کہ مجھ میں بہت ساری خوبیاں ہیں, کچھ ایریاز آف امپروومنٹ ہیں, اور وہ بائی برتھ بھی ہیں, لمیٹیشنز ہیں ہر انسان کی, ٹھیک ہے. تو اٹس ویری نیچرل.
تو میرا اپنے متعلق ایک پازیٹیو ویو ہے, آئی کین ڈو مینی تھنگس. ایڈیسن نے ایک دفعہ کہا کہ میں فیل نہیں ہوا جناب کبھی, ٹھیک ہے, حالانکہ بڑی ناکامیاں ہوئیں. تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا اس نے پتہ نہیں بلب ایجاد کیا, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دفعہ ناکام ہوئے, تو کہتا ہے ناکام نہیں ہوا میں, مجھے کوئی 350 طریقے آتے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایڈیسن کی وہ والی کہاوت جو ہے, اس نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو کام ہے مجھے 10,000 طریقے آتے ہیں جن سے یہ کام نہیں ہوتا. تو دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ دیکھیں. اور مجھے پتہ چلا کہ جو آئنسٹائن تھا وہ بلکڑ بہت تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آگے کی بڑی سوچتا تھا, تو پچھلی سے بھول بھی جاتا تھا. تو کسی نے اسے پوچھا تم اتنا بھولتے ہو کہ تم کام کیسے کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں میں بھولتا ہوں تو نئی چیزیں ایجاد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اپنی ایجادات کا بھی بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چیز ایجاد کی ہوئی ہے. وہ مور دین 300 اس کی کہتے ہیں انوینشنز ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں بھولتا نا تو میں نے اگلی چیزیں نہیں تھی ایجاد کرنی. تو دیکھیے انسان میں کوئی کمی ہے تو وہ اس کو بھی پازیٹیولی جو ہے نا وہ لے رہا ہے. ہاں یہ بات سائنٹیفک مائنڈیڈ ہونا ہے, آپ نے لاجیکل ہونا ہے. وہ جو شروع میں تھی اب بالکل اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. کوشش کیجئے کہ جتنی باتیں آپ کی زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک ہوں, ان کی لاجک ہو, اتنی سمجھیے پھر آپ کانفیڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور جتنی باتیں آپ بغیر اس کے ثبوت کے کرتے ہیں, بغیر لاجک کے کرتے ہیں, اتنا ہی آپ کا کانفیڈنس شٹر ہوگا. جیسے بی سائنٹیفک, بی لاجیکل. اسکالر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا فلانا بندہ بڑا بڑا اسکالر ہے. یہ اسکالر کون ہوتا ہے؟ کہ جی گیس کریں. یس, جو بات بھی کرے گا وہ لاجک کے ساتھ کرے گا, لاجک کے بغیر نہیں بولے گا. اگر میں یہ کہوں کہ انسان دانتوں سے سنتے ہیں, مانیں گے؟ انہوں نے مانے ہی نہیں منو. یس, اس کی لاجک یہ ہے. آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ, ویری گڈ. 7ویں کر لی ہے نا؟ 7ویں میں آپ نے پڑھا تھا ٹھوس مایا گیس, ٹھیک ہے نا, پڑھا تھا نا. اچھا 8ویں میں پڑھا ہوگا, کیونکہ 6 سے شروع ہوتا ہے چیپٹر اور 10ویں تک چلتا ہے, اور FSC تک بھی چلتا ہے. آواز جو ہے وہ سالڈ میں اچھا ٹریول کرتی ہے, لیکوڈ میں اچھا ٹریول کرتی ہے, کہ ایئر میں اچھا ٹریول کرتی ہے؟ ہاں, یہی ایلوژن ہے سب کا, جبکہ پڑھا آپ نے کچھ اور تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روٹ لرننگ نہ کریں, ٹیچر کو کہتے ہیں سمجھا کے پڑھائیں. ٹیلی فون بھول گئے ہیں, وہ تار والا ٹیلی فون. امریکہ بات ہوتی تھی آپ کی, امریکہ جائیں تو 12 گھنٹے کا سفر پڑتا ہے. تو دیکھیں کتنی دور ہے امریکہ, اور آواز جا رہی ہے کہاں سے؟ سالڈ سے, ٹھیک ہے. تو آواز سب سے اچھا ٹریول کرتی ہے کس میں؟ سالڈ میں. تو اگر آپ کی آواز ہوا سے ادھر آ رہی ہے تو آپ کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے, اور اس کے تھرو کانوں میں بھی آتی. تو یاد رکھیے گا دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ دانتوں سے بھی سنتا ہے. آپ جب چیک کرانے جائیں گے نا اپنے کان کہ میرے کان سنتے کتنا ہے, اس کو بولتے ہیں آڈیو میٹری. کیا بولتے ہیں؟ آڈیو میٹری. تو وہ دو طرح سے چیک کرے گا. ایئر کنڈکشن, اب ہوا کے ذریعے کتنا سنتے ہیں, اور بون کنڈکشن, اب دانتوں کے ذریعے کتنا سنتے ہیں, ہڈی کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور اب اس کی پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن بھی بتا دیتا ہوں. کچھ ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہر وہ بچہ جو آپ کی بات کو ایسے کر کے سنے نا, ایسے, تو سمجھ لیں کہ اس کے کان کچھ خراب ہے, اس کے کانوں سے کم سنتا ہے. اور وہ منہ واہ کیوں کر رہا ہے کہ آپ کی آواز ذرا اچھے طریقے سے ٹکرائے دانتوں سے, تو اس کو سپورٹ ملتی ہے, اس کو آواز صاف سنائی دیتی ہے. اس کو پھر آگے بٹھائیں. جی 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 جی, ہاں. دوسرا کام یہ انہوں نے دوسری بات بتائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے بات کرتے ایک کان کو آگے کرے. دنیا کے ہر انسان کا یوزلی ایک کان دوسرے سے بہتر سنتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو بھی آواز کم آئے گی تو آپ غور کیجئے گا کہ آپ کوئی ایک کان آگے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا کون سا کان بہتر ہے. انکانشیسلی اگر کوئی آواز آہستہ میں بول رہا ہوگا تو آپ ایک کان آگے کریں گے, اور وہ کون سا کان ہوگا؟ دا بیٹر ایئر, ٹھیک ہے. تو جو بہتر کان ہوگا وہ آپ آگے کریں گے, اور وہ آپ کا کان بہتر ہے. تو جو بچہ
ایک کان آگے کر کے بات سنیں، آپ کی لیکچر دے رہے ہیں آپ، تو سمجھ لیں کہ پھر اس کو مجھے آگے بٹھانا ہے، اس کے کانوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوئیے جی. آپ کو بڑا، میں نے بڑے ساری جگہوں پہ میلہ لوٹا ہے یہی بات سنا کے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جتنا زیادہ نالج ہے، جتنا سائنٹیفک مائنڈیڈ ہے، اتنی زیادہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. ود مسٹیکس ڈونٹ لیبل نہیں کرنا اپنے آپ کو، اور کسی کو بھی لیبل نہ کریں. لیبلنگ میں بڑی خرابی ہے. دیکھیں چیزیں ریشو میں ہیں، یاد رکھیے گا. کوئی آپ چیز بتائیں وہ ریشو میں ہوگی. سچائی ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، ایمانداری ہے، تو لیبل پھر کیوں کرتے ہو؟ اور اگر لیبل کرنا ہی ہے تو پھر پازیٹیو لیبل کرو. کیونکہ مذہبی کتابوں میں یہی آیا کہ انسان بڑا اچھا ہے، انسان کو فطرت تسلیم پہ پیدا کیا گیا، انسان کو نیک فطرت پہ پیدا کیا گیا. کبھی کبھی لیکن غلطی کرے گا، کبھی کبھی غلطی کرے گا، اس وقت ہم نے اس سے بچنا جب وہ غلطی کرے، ادروائز لوگ اچھے ہیں. ایفیشینٹ پلاننگ جو ہے نا جی، یہ آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتی ہے جی. آپ پلاننگ کریں جو کام بھی کرنا ہے، اور کتنے پرسنٹ پلاننگ امپورٹنٹ ہے اور کتنے پرسنٹ کام امپورٹنٹ ہے. کسی کام کو کرنا کتنے پرسنٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ دنیا میں ایک رول ہے پرسنٹیج میں، 75% پلاننگ اہم ہے جی. تو پتہ نہیں دنیا کا کون سا بڑا مقرر تھا، تو اس سے کسی نے بات کی، اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ بہت اچھا پلان کرتا ہوں، اور پھر میں بات کرتا ہوں کسی جا کے کوئی لیکچر پہ. تو اس نے بھی اس چیز کی اہمیت بتائی کہ پلاننگ جو ہے نا، پتہ نہیں اس نے 3 حصے کا میں پلاننگ کرتا ہوں اسی طرح سے. تو دنیا میں ایک کم فارمولا سا چلتا ہے کہ 75% جو ہے نا جی پلاننگ اہم ہے. اور اگر آپ 75% پلاننگ کر لیتے ہیں، ہر سٹیپ کی پلاننگ ہے، ہر سٹیپ کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد کام جو ہے وہ 25% رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، ہر چیز ان رائٹنگ موجود ہے. پلے ٹو یور اسٹرینتھس، اپنی اسٹرینتھس کو اسیس کیجئے اور ان کے مطابق زندگی گزاریے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کوئی پیشہ اپنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مثلا آپ اسکول ہی کھولنا چاہتے ہیں، تو یہ خواہش مت رکھیے کہ پہلے میں زمین لوں گی، پھر میں اس پہ اسکول اچھا سا بناؤں گی اور پھر میں اسکول شروع کروں گی. نہیں، آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ کی اسکل. آپ کرائے پہ بلڈنگز لے کے اسکول کھولتے جائیے اور اپنا پیسوں کا سرکل بڑھا لیجیے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ایک بلڈنگ خریدیں، آپ ایک پلاٹ خریدیں، اس پہ پھر اسکول بنائیں اور پھر جو ہے نا جی آپ اسکول کھولیں. یہ وشفل تھنکنگ ہوگی. پھر نہ پلاٹ لینا ہے آپ نے اور نہ ہی اسکول کھولنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اسٹرینتھس کیا ہیں. ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں ایک بندہ موجود ہے جس نے اس ماڈل کو استعمال کیا اور اس نے ایک بڑی چین کھول دی. اس کے پاس 22 بلڈنگز ہیں، ساری لوگوں کی ہیں. ٹھیک ہے، اسکل اس کے پاس تھی اسکول چلانے کی، تو سیالکوٹ کی سب سے بڑی چین بن گئی. اور وہ ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ پیسے کما رہا ہے جنہوں نے اس سے کہیں زیادہ پیسے لگائے ہیں. پہلے پلاٹ لیا ہے، پھر بلڈنگ بنائی ہے اور پھر اسکول بنایا. تو وہ ایک اسکول چلا رہے ہیں اور یہ 22 چلا رہا ہے. اور گورنمنٹ نے بھی پھر دیکھے کہ یار اس کو تو اسکول چلانے آتے ہیں، گورنمنٹ نے اس کو 60 اسکولز دیتی ہیں کہ چلو یار یہ ہمارے بھی چلا دو، ہم سے نہیں چل رہے. تو ہمیشہ اپنی اسٹرینتھس پہ کھیلیں. جو آپ کے ایریاز آف امپرومنٹ ہیں ان پہ نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے، جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں ان کو استعمال کیجئے، آپ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے. جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں، چوز یور کمپنی وائزلی. ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہیں، تو پھر سمجھیے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ جانے والا ہے. وہ تو نہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، نہ آپ کو انکریج کرتے ہیں، الٹا مذاق کا نشانہ بڑا. ان میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے. ٹھیک ہے، عقل مندی کے ساتھ چنیے. جس کام میں جو کام آپ کو بہت اچھا آتا ہے، اگر آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے نا، تو آپ آن لائن کوکنگ کر کے تو چیزیں بیچنا شروع کریے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ سلائی کڑھائی کے کورس کر کے تو سلائی کڑھائی میں چلے جائیں. یہ نہیں کہ آپ کمپیوٹر کے کورس کر کے تو کمپیوٹر میں چلے جائیں. کوکنگ میں لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے. میرا ہیرو ہے سیالکوٹ میں ایک بندہ، آج میں صبح سے چائے پی کے آیا ہوں، اور عام چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 70 کی.
اس کا جو چھوٹا کپ ہے نا جی وہ 150 کا اور بڑا کپ 200 کا ہے، اور اس نے پلازا خرید لیا جی، خرید کے بنا بھی لیا چائے کی دکان سے، 6x8 کی یا 6x10 کی اس کی چائے کی دکان تھی، اور گندے نالے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، بو بھی آتی تھی، لیکن رش لگا ہوتا تھا، لوگوں کا لائنیں لگی ہوتی تھی. میں نے 2 دفعہ دیکھا پوری ٹریفک بلاک ہو گئی، بڑی سڑک ہے، ٹریفک بلاک ہو گئی، سڑک دوسری طرف سے لوگ جا رہے ہیں. تو اس نے چائے ایجاد کی ہے ایک نیا ٹیسٹ دیا چائے کو، ٹھیک ہے، تو اس کی اسٹرینتھ تھی چائے. اب ڈی سی سیالکوٹ کا مجھے تو نہیں جانتا، لیکن اس کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے نا تو اس چائے والے کو بلاتا ہے کہ پورے پاکستان سے مہمان آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آ کے، جی جناب آپ نے 3 دن کے لیے یہاں پہ اپنا ٹھیلا لگانا ہے اور میرے مہمانوں کو گرم گرم چائے پلانی ہے. تو ڈپٹی کمشنر تو پورے ڈسٹرکٹ کا مالک ہے نا. تو میرا تو ہیرو ہے، وہ اس لیے ہیرو ہے کہ اس نے دنیا کو ایک نیا ذائقہ دیا، ٹھیک ہے، بڑی مزے کی چائے ہے وہ. آپ کبھی سیالکوٹ آئیں تو ضرور آپ پیجئے، میں آپ کو پلاؤں گا، مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اپنی کمپنی جو ہے وہ وائزلی سلیکٹ کیجئے. ایک اصول ہے اسٹیفن کوی کا، وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ اپنے سے کم تر لوگوں میں ہیں تو آپ بھی کیسے ہو جائیں گے، نیچے جائیں گے. آپ کوئی چنگی گل تو انہوں کو سیکھنی نہیں تسی تو اوپر کیسے جانا ہے. اگر آپ اپنے جیسے لوگوں میں ہیں تو کیا ہوگا، وہیں پہ رہ جائیں گے، اور جو بو آنا شروع ہو جائے گی آپ میں سے. گندا پانی کھڑا رہے تو گندا ہو جاتا ہے نا جی، بو آتی ہے نا اس میں سے. تو آپ نے بھی ڈیولپ نہیں کرنا. جب ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آپ سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کسی کو بھی فائدہ نہیں ہونا. آپ نے اپنے جیسا ہی رہنا ہے، آپ کے پاس ارد گرد کے لوگ ہیں. اور پھر اگلی ایک بڑی مزے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے لمبے سفر پہ جانا ہے نا تو پرانے بوٹ اتارنے پڑیں گے. تو سوچئے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس بوسٹ کرنا ہے تو شاید ہمیں اپنی کمپنی بھی چینج کرنی، پرانیاں سہیلیاں چھڑنیاں پینیاں، پرانے دوست چھوڑنے پڑیں گے. اور اگر آپ اپنے سے بہتر لوگوں میں ہیں تو آپ گرو کریں گے، کیونکہ آپ ان سے نئی نئی چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آپ نے کمپنی اپنی ایسی رکھنی ہے جو جالی لوگوں پہ ہو، تاکہ آپ خوش رہیں، ریلیکس رہیں، جو انکریجنگ ہو، تعریف بھی کریں آپ کی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو. مور نالجبل، مور ریسورسفل، مور سکسیزفل، مور میچور، ٹھیک ہے. اور سکسیزفل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. تو اچھا بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، میں نے زندگی میں 2-3 بڑے ہی عام لوگوں کو، یعنی ان کی سنی سزا کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایوریج انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لیکن بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں، بہت ہائی پوسٹ پہ. کیسے پہنچے جی ہائی پوسٹ پہ؟ انہوں نے ایک ایسے بندے کو سیکنڈ کیا، ایک ایسے بندے کے ساتھ کام میں لگ گئے، ایک ایسے بندے کے ڈپٹی بن گئے، نائب بن گئے، جو بہت کامیاب تھا. خود کچھ نہیں تھے، خود ایک عام انسان تھے. پوسٹ کون سی لے لی یا مل گئی ان کو کہ جی وہ شاہ صاحب کے ڈپٹی ہیں جی، ٹھیک ہے، نائب ہیں. اب شاہ صاحب ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی ملی بہت بڑی اور وہ وہاں چلے گئے. تو آرگنائزیشن نے دیکھا کہ اب شاہ صاحب چلے گئے ہیں، کون سا بندہ ہے جو ان کو ریپلیس کر سکتا ہے. انہوں نے کہا باہر سے بندہ لایا، اس کو کیا پتا ہونا ہے، اور یار یہ جو ان کے ساتھ 8 سال سے کام کر رہا ہے، جی اس کا ڈپٹی جو ہے، اس کا نائب جو ہے، اس کو بہت ساری چیزیں کا تو پتا ہے، اسی کو بٹھا لو چپ کر کے. اور وہ جو بندہ کسی قابل نہیں تھا وہ اب اس پوسٹ پہ بیٹھ گیا، اور چونکہ کام دیکھ کے بار بار وہ کر کے چنانچہ آپ کو ہر لحاظ سے وہ بندہ سوٹ کرتا ہے جو سکسیسفل ہے. آپ اس کی کمپنی اختیار کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے حلقہ احباب میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. اور بیسٹ وے کیا ہے، گفٹنگ تھوڑی سی کیجیے شروع میں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے حلقہ احباب میں آپ کو جگہ مل جائے گی. اچھا اس پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ ایک اہم بات ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں تھنک بگ. اور بھائی کتنا بگ، ٹھیک ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا. اور بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے ہیں تھنک بگ کر کے، کہ انہوں نے چھلانگ لگائی، ان کی پہنچ سے اوپر کی تھی.
وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اتنی بڑی چھلانگ لگا سکتے، چنانچہ وہ درمیان میں گڑھے میں پھر گرے ہیں۔ تو دھوکہ نہیں کھانا، سیٹ ریئلسٹکلی بگ گول۔ ریئلسٹک کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں اگلے آنے والے ایگزام میں 60% مارکس لے سکتا ہوں، تو میرا گول کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں اس میں 100 بھی کر سکتا ہوں۔ یہ پھر گرنے والی بات ہے، تھنک بگ والی بات ہے، 100 پہ جانا ہے 60 سے، اور نہیں ایسا پاسبل بھائی، انسان ہے ہم، بہت بڑا ہے، اس کو کہ آپ 2 چھلانگوں میں 100 پہ پہنچ جائیں گے، یہ بھی مجھے بڑا لگ رہا ہے۔ میں نے پہلے ایک سیڑھی بنائی تھی، نفسیات کہتی ہے آپ سٹیپس بناتے ہو، تو میں کہوں اس چھت پہ چڑھنا ہے، ایک چھلانگ میں کون چڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں سیڑھی لگا دوں اور ہر سٹیپ جو ہے وہ 9 انچ کا ہو، تو ہم میں سے ہر بندہ چھت پہ چڑھے گا۔ انسان اسی طرح سے اوپر چڑھ سکتا ہے، آپ بھی آہستہ سے ترقی کر سکتے ہیں، آہستہ سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ 60 سے 62 3 ٹارگٹ بہت اچھا ہے، تو 4-5-6 امتحانات کے بعد میں 80% پہ پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر میں نے 80% گول رکھ لیا نا سر، تو جو مجھے شاک آنے اور آفٹر شاکس آنے ہیں نا، تباہ کر دینا، میرا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صرف شاکس نہیں آنے، آفٹر شاکس بھی آنے ہیں، لوگوں نے میری وہ ناکامی بھولنی نہیں ہے۔ تو یہ میرا یہ میری رائے ہے کہ جو آپ کا ریئلسٹک گول ہے، ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، انسان کی جو نیچر ہے وہ یوزلی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے اور دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا 60 ہے نا تو 60 ہی رکھ لیں، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر اچیو کر لیا پھر آگے 62 پہ چلے جائیے گا، کیونکہ یوزلی ہم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ان مینی آف دا سچویشنز۔ سم ٹائمز آپ انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہو، لیکن موسٹلی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں سٹارٹ بولوں گا تو آپ سب نے گننا ہے کہ آپ کی کتنی سانسیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر آپ کی بریدنگ جو ہے وہ شیلو ہے تو آپ کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ کی بریدنگ جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے، نارمل ہے، تو آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بریدنگ کس کس کی ٹھیک ہے۔ تو جب میں سٹارٹ بولوں گا تو آپ نے گننے ہیں، اندر اور باہر ایک سانس گنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کس کس کی بریدنگ نارمل ہے۔ سٹارٹ۔ جی کتنے ہوئے؟ آدھے منٹ میں ہوئے ہیں، جو جتنے ہوئے ہیں اس کو ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے؟ 8 16 ڈبل کر لینا، 14 16 22 24۔ جن جن کے اوپر ہیں انہوں نے پھر آج سے کوشش کرنی ہے، یہ جس طرح کی پیچھے گھڑی لگی ہے وہ دیکھیں، سیکنڈز والی سوئی ہونی چاہیے، اور 5 سیکنڈ میں ایک سانس آئے تو بہترین ہے۔ 2-2.5 سیکنڈز میں سانس اندر لیں، 2-2.5 سیکنڈز میں سانس باہر نکالیں، اور آرام سے، یہ نہیں کہ یہ سانس ہے 5 سیکنڈ میں ہی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، آرام سے سانس لیجئے، 2-2.5 سیکنڈ میں انہیل کیجئے، 2-2.5 سیکنڈ میں نکالیے، 5 سیکنڈ میں ایک سانس۔ اور کوئی عقل مند بندہ تھا جس نے گھڑی بنائی، اس نے کہا 12 سانس آنے چاہیے، ٹھیک ہے 12 نمبر رکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو 12 جو ہے نا آئیڈیل سانس ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی ایک منٹ میں، ٹھیک ہے، 5 سیکنڈ میں ایک سانس، ایک نمبر سے دوسرے نمبر تک جائے تو ایک سانس۔ تو جب بھی کسی ایسی سچویشن کا آپ سامنا کرنے لگیں جس میں آپ کو لگے کہ میرا کانفیڈنس شیٹر ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کام اینڈ کول ہو کے آرام سے بریدنگ کر کے پھر جائیے، پھر فیس کیجئے لوگوں کو یا اس سچویشن کو، تو آپ کا کانفیڈنس بہتر رہے گا۔ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی مان بھی لیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ وائز لوگوں کا کام ہے، یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ ہر بندہ دنیا کے ہر کام کے لیے نہیں بنا۔ میں کہوں کہ میں باسکٹ بال کا بڑا اچھا پلیئر بن جاؤں تو باسکٹ بال کی ہائٹ اتنی ہے کہ اس میں میرے جیسے لوگ نہیں چلیں گے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی پریئر ہے جی جو نشے کے لوگوں کو کروائی جاتی ہے۔ نشے سے نکلنا دنیا کے بہت چیلنجنگ کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اللہ کریم مجھے یہ شعور دے کہ میں ان چیزوں کو چینج کروں جن کو میں چینج کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے تو ہم ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو
یس یس. تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے شعور دے پھر ہمت دے. دعاؤں کی ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ کا کانفیڈنس بڑا بوسٹ ہوگا. اللہ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جو آپ کے یس. پہلی بات تو یہ کہ اپنے لیے مانگنے ہی نہیں, ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگیں, اپنے آپ کو مائنس کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کے اختیار میں محنت. تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور شعور دے کہ میں 8 کی بجائے 8.25 گھنٹے کام کروں, میں 4 گھنٹے پڑھنے کی بجائے میں 4.25 گھنٹے پڑھوں. وہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ آپ کہیں اللہ میاں مجھے بہت بڑے نمبر دے دے, میری قسمت کھول دے, دولت آ جائے. نہیں آنے والی, جتنی مرضی دعائیں کریں. اور اس لیے مسلمان پیچھے ہیں, دعائیں بڑی کرتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے دعائیں کون کرتا ہے؟ یس. سب سے زیادہ پیچھے کون ہے؟ دعائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہونی. دعاؤں میں سے گڑبڑ کی ہوئی ہم نے بہت. ٹھیک ہے, تو وہ چیز مانگیں. ٹھیک ہے, یہ مانگیں, یہ نہ کہیں اللہ میاں عقل مند بنا دے. یہ مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے شعور دے کہ میں پچھلے 6 مہینے میں نے 1 کتاب پڑھی ہے, اگلے 6 مہینوں میں 2 کتابیں پڑھوں. یہ ٹارگٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ چیزیں مانگو جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے نا, وہ نہ مانگو, وہ نہیں ملنی. ڈو امیجنری ایکسرسائز اینڈ مینیج. امیجنیشن پہ ہم نے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, ورنہ یہ وہی بات ہے کہ اپنے امیجنیشن کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارے پاس امیجنری کی بہت ساری ایکسرسائز بھی ہیں. چلیں ایک کر لیتے ہیں. 1 منٹ کی ایکسرسائز ہے اس میں, بلکہ 5 سیکنڈ کی ایکسرسائز ہے. آنکھیں بند کیجئے. امیجن کیجئے کہ آپ ایک باغ میں ہیں اور بہار کا موسم ہے, ہلکی ہلکی سردی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مزے کی, اور ارد گرد پھول ہی پھول ہے. اور کچھ پھول تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ گوبھی کے پھول جتنے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور شنیل کے کپڑے کی طرح موٹی موٹی پتیاں, اور انتہائی سرخ رنگ ہے, اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, اور نیلے رنگ کے پھول ہیں. پھر ایک پھول ہے جس کی پتیاں دل کی طرح کی ہیں. ٹھیک ہے, پتے جو ہیں. اچھا, اور جو پھول ہے اس کی پتیاں بھی دل کی طرح کی ہیں, اور سفید رنگ کا پھول ہے, اور سفید رنگ کی پتیوں کے اندر بھی دل بنا ہوا ہے سرخ رنگ کا. تو بڑا ہی نظارہ مزے کا ہے. ٹھیک ہے جی, تو دل خوش ہو گیا جی پھول دیکھ کے. یہ والے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولیں. کیسا فیل کیا آپ نے؟ اچھا فیل کیا کہ برا فیل کیا؟ اچھا فیل کیا, خوشبو آنا شروع. اوکے, اچھا چلیں کوئی بات نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا, بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یو آر اے نارمل پرسن. آج آپ نے گھر جانا ہے, کوئی چیز اپنے سامنے رکھنی ہے, اس کو غور سے دیکھنا ہے, اور پھر آنکھیں بند کرنی ہے, اور پھر اس کی تصویر اپنے ذہن میں لانی ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے لانی ہے. تو وہ امیج بننا شروع ہو جائیں گے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, بی ریلیکس. اچھا جی, اب ایک دفعہ پھر ہم امیجن کریں گے. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کیجئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, جون جولائی کی دوپہر ہے, انتہائی گرمی ہے, پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بارش ختم ہوئی ہے اور دھوپ نکلی ہے, اور انتہائی ہبس ہے, اور سڑک پہ چل رہی ہیں آپ, انتہائی گندی سڑک ہے, اور اب بڑی مشکل سے بچا کے چل رہی ہیں, اور گڑے بھی ہیں, اور اس میں پانی بھی کھڑا ہے, اور ایک موٹر سائیکل والا تیزی سے گزرا لڑکا, اور چھینٹیں آپ کے اوپر پڑی ہیں اور چہرے پہ بھی پڑی ہیں. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھول لیں. ودن اے منٹ آپ نے 2 فیلنگز لی ہیں, ایک پازیٹیو فیلنگ اور ایک, تو خوش رہنا تو آپ کے اختیار میں ہے جناب. 3 ہو گئی. تو آپ اپنے امیجنیشن کو مینج کیجئے, آپ اپنے امیجنیشن کو مینج کیجئے, اور خوش رہیے, پرسکون رہیے, مزہ لیجئے اس دنیا کا. ٹھیک ہے, تو آج کے بعد آپ نے امیجنیشن جو ہے جی اس کو بھی مینج کرنا ہے.